السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی جز 6 کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ ہم نے جو ہے جز 5 میں جو ہے اس کا اختتام یعنی جو ہے اس آیت پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا تھا، یہ چیز ہم نے پڑھی تھی کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اور اس کے بعد جو ہے آگے جو ہے سورۃ النساء کا جو اختتام جو ہے وہ ہو رہا ہے جز 6 میں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اہل کتاب کے ساتھ تعلق کی بات جو ہے وہ فرمائی، اور پھر اسی طرح مسلمانوں کو اس بات کے لیے جو ہے وہ خبردار کیا کہ انہیں اختلاف سے جو ہے وہ کتنا بچنا ہے۔ اور پھر دوبارہ جو ہے آیت نمبر 170 میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر جو ہے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، یعنی ایک وارننگ ہے، ایک تاکید ہے کہ دیکھو اے لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گئے ہیں، تو ایمان لے آؤ، تمہارے لیے ہی بہتر ہے، یعنی اسی میں تمہاری خیریت ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نے انکار کیا، فَإِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، یعنی کہاں بھاگ کر جاؤ گے، کہاں بچ کر جاؤ گے؟ رسول تو آ گئے ہیں، اب کیا بہانہ تمہارا جو ہے وہ چلے گا؟ کیا یہ کہو گے کہ تمہیں کچھ پتہ نہیں؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ اور نہ صرف یہاں پر بلکہ جو ہے آیت نمبر 174 میں پھر یہ بات فرمائی کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں سیدھا رستہ، صاف رستہ جو ہے وہ دکھانے والی ہے۔ تو جو ہے یعنی قرآن آ گیا ہے، اوپر جو ہے رسول کی بات آ گئی تھی کہ رسول آ گئے ہیں، تو اب جو ہے تم کیا کرو گے؟ انکار کرو گے، مانو گے نہیں، جو ہے وہ نہیں کرو گے جو تمہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر سورۃ المائدہ جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ المائدہ جو ہے وہ حدیبیہ کے بعد کا یعنی یہ وقت ہے کہ جب نازل ہوئی، اور اس جو ہے اب پوزیشن میں ایمان والے تھے کہ جہاں جو ہے ان کے پاس ایک طرح سے جو ہے وہ طاقت تھی۔ پیچھے ہم اگر دیکھیں کہ سورۃ آل عمران میں جو ہے اس میں بدر کے بعد جو ہے وہ ایک طرح سے وہ جو ہے وہ ایمانی قوت میں اور جو ہے وہ فتح کے جو ہے وہ خوشی میں جو تھے، تب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کچھ نصیحتیں فرمائی تھیں۔ پھر اسی طرح احد کی شکست کے بعد جو مسلمانوں کی جو ہے وہ کیفیت تھی، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نصیحتیں فرمائی تھیں۔ اور اب جو ہے اتنے سالوں کے بعد جو ہے مسلمان ایک ایسی جو ہے پوزیشن پر آ گئے ہیں کہ جہاں پاور بھی ہے اور اتھارٹی بھی کی بھی پوزیشن پر ہے، تو اب ایسے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے انہیں جو ہے کچھ ایسے فرامین جو ہے وہ دیں گے کہ جن میں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ہمبل رہنے کی جو ہے وہ تعلیم دیں گے، اور اللہ کے جو ہے وہ قریب رہنے کی جو ہے بات کریں گے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ممالک کے جو لیڈرز تھے، دوسری جو حکومتیں تھیں، ان کی جو لیڈرز تھے ان کو جو ہے وہ خطوط بھی جو ہے وہ لکھے تھے، یعنی لکھ کر جو ہے بھجوائے تھے کہ ان لیڈرز کو جو ہے وہ اسلام کی جو ہے وہ دعوت دی گئی تھی۔ تو یہاں پر جو ہے پھر دعویٰ کے ادب آداب کا ذکر بھی جو ہے فرمایا گیا۔ پھر یہاں جو ہے وہ قوانین کی پختگی کی عکاسی بھی ہوتی ہے کہ جیسے شریعت جو ہے وہ ایک جو ہے میچورٹی کے لیول پر آ پہنچی ہے، کھانے پینے میں حلال اور حرام کا تذکرہ ہے، عمرہ اور حج کے احکام ہے، پھر کرمنل لاز جو ہے ان کا بھی تذکرہ ہے۔ تو اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے کی کتاب جو ہے اس سے بھی جو ہے خطاب کیا، خاص طور پر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ پیروکاروں کو کہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا جو ہے وہ حقیقی مقام جو ہے وہ کیا ہے، اور کس طرح جو ہے اعتدال پر جو ہے رکھا جائے، یعنی جو ان کا حق ہے وہ ان کو ادا کیا جائے، اس میں جو ہے نا اس میں غلوف جو ہے وہ نہ کیا جائے۔ اور جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں جو ہے وہ کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا
اوفو بالعقود، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو عہدوں کو جو ہے وہ نبھاؤ، یعنی وعدوں کی جو ہے وہ پابندی کرو، یہ جو ہے وہ ایمان کا جو ہے وہ تقاضا ہے۔ قرآن میں جو ہے 88 ٹائمز جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنو کہا گیا، اور اس میں جو ہے وہ 16 بار صرف اسی صورت میں آتا ہے۔ تو جو ہے یہاں پر جو ہے عہدوں کی پابندی کا جو ہے وہ حکم ہوا کہ اللہ کے جو ہے وہ معاملے میں بھی اور بندوں کے معاملے میں بھی، اور منافق کی جو ہے وہ علامت بتائی گئی کہ جو ہے وہ جو ہے عہد کرتا ہے تو پھر اس کو توڑ دیتا ہے، نبھاتا نہیں۔ اور اسی طرح جو ہے آیت نمبر 2 میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پھر شاعر اللہ کے احترام کی بات کی گئی، اور جو ہے جو ہے وہ حرام مہینوں کا جو ہے وہ تذکرہ آیا، اور اسی طرح جو ہے وہ کچھ چیزوں کو جو ہے وہ تذکرہ آیا کہ کس طرح جو ہے ان کا شکار وغیرہ جو ہے حرام کی حالت میں درست نہیں ہے۔ اور پھر وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ کرائٹیریا دے دیا گیا کہ جو ہے وہ آپس میں نیکی اور تقوی پر تو جو ہے تعاون کرو، خواہ جو ہے وہ مسلمین کے درمیان ہو یا کسی دوسری نیشن کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرنا ہو کسی بھلائی کے کام میں، اور جو ہے گناہ اور جو ہے زیادتی کے کام میں جو ہے وہ آپس میں تعاون نہ کرو، خواہ جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان جو ہے یہ تعاون جو ہے وہ اس کی بات ہو رہی ہو یا چاہے جو ہے وہ کسی اور کی، تو جو ہے یہ چیز جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح آگے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کھانے پینے میں کیا چیزیں جو ہے وہ حرام ہے کیا درست نہیں ہے ان کا تذکرہ فرمایا، اور پھر جو ہے یہ بات جو ہے فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے دین کو جو ہے مکمل کر دیا ہے، اور واتممت علیکم نعمتی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے نعمت جسے نعمت ہدایت جو ہے اس کو مکمل کیا ہے، وہ جو ہے اس کو تمام کیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جس چیز کو پسند کیا ہے وہ اسلام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ سر تسلیم خم جو ہے وہ کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر جو ہے آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہا کہ اس نعمت کو جو ہے وہ یاد کرو، جو ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے تم پر کی، اور جو ہے اس پختہ عہد کو جو ہے نہ بھولو جو تم نے کیا ہے۔ یعنی پیچھے جو ہے ان اقوام کا ذکر تھا کہ جنہیں جو ہے اللہ نے ان سے پختہ عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے، لیکن انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا، اور انہوں نے جو ہے وہ سمعنا و اطعنا کی بجائے سمعنا و عصینا جو ہے وہ کیا۔ تو یہاں جو ہے اب مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں کہ اب اللہ سے تم نے جو عہد کیا ہے اس عہد کو جو ہے نبھاؤ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے قوانین کی پاسداری کرو گے، تم اس کی شریعت کا جو ہے وہ لحاظ رکھو گے اور اس کی پابندی کرو گے، اور تم نے ہی تو کہا تھا کہ سمعنا و اطعنا، یعنی ہم اطاعت کریں گے تو پھر اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سینوں کے بھید تک جو ہے وہ جانتا ہے۔ اور اگلی ہی آیت میں پھر جو ہے دوبارہ یاد دہانی کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اب کیا ہے اللہ کی خاطر جو ہے وہ راستی پر جو ہے عدل پر انصاف پر جو ہے حق پر جو ہے وہ قائم رہو اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ اور یہاں مزید جو ہے وہ بات کو کنٹینیو رکھتے ہوئے جو ہے کہا گیا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ جو ہے کسی جو ہے وہ گروہ کی دشمنی اب تم کو اتنا زیادہ جو ہے وہ اشتعال میں نہ جو ہے لے آئے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ، تو عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسب ہے۔ یعنی اب ایمان والے ایسی پوزیشن میں تھے، ایسی اتھارٹی والی پوزیشن میں تھے کہ جہاں جو ہے وہ بدلہ اور بدلے سے بڑھ کر آگے جو ہے وہ بھی کچھ کر سکتے تھے۔ تو یہاں اب اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد دلایا کہ نہیں، عدل سے کام لو، اور جو اپنی پوزیشن ہے اس کا جو ہے غلط استعمال کر کے جو ہے وہ ظلم نہ کرنا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والے کو ایمان کا جو ہے وہ تذکرہ فرماتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ کس طرح ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ اس کا دشمن یا اس کو جو ہے ستانے والا اور جو ہے وہ اس پر ظلم و زیادتی کرنے والے پر جو ہے جب اس کا تسلط ہو جائے، جب اس کا جو ہے وہ ہاتھ اوپر ہو جائے، تو ایسے میں وہ ظلم و زیادتی نہ کرے، وہ نہ کرے جو انہوں نے کیا، بلکہ عدل اور انصاف کا جو ہے وہ معاملہ کرے اور اللہ کی خاطر جو ہے وہ ایسا کرے۔
پھر اس کے بعد آگے آیت نمبر 12 و 13 میں جو ہے پھر بنی اسرائیلی کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان میں جو ہے وہ لیڈرز مقرر کیے تھے اور ان سے بھی پختہ عہد لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے آیت نمبر 13 میں کیا فرمایا کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، کہ کس طرح جب کوئی جو ہے وہ عہد کی پابندی نہیں کرتا اور ان کا عہد توڑنے کی وجہ ہی سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو اپنی رحمت سے جو ہے دور کر دیا، ان پر لعنت ہوئی اور ان کے دلوں میں سختی آ گئی، تو جو ہے یہ یعنی ان کے ساتھ جو ہے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے جو ہے وہ ایسا ہوا۔ تو یہ رویہ جو تھا یہ تو جو ہے وہ بنی اسرائیل کا تھا۔ اور آیت نمبر 14 میں جو ہے نصارہ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، کہ جو ہے نصارہ جو ہیں ان کو بھی جو ہے ان سے ہم نے پختہ عہد لیا، مگر انہوں نے بھی کیا کیا، انہوں نے بھی اس کو فراموش کر دیا، بھلا دیا۔ کس چیز کو انسان جو ہے بھلا دیتا ہے، فراموش کر دیتا ہے، وہی جس کو وہ غیر اہم سمجھتا ہے۔ جس چیز کو انسان جو ہے وہ اہم سمجھتا ہے اس کو تو وہ اس سبق کو تو وہ کبھی نہیں بھولتا، اس کو تو وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ تو یہاں دونوں طرف کی جو ہے لوگوں کی بات آ گئی کہ انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا جب اللہ تعالیٰ نے ان سے پختہ عہد لیا تھا، اور اس کے برعکس جو ہے وہ ایمان والوں کو جو ہے وہ کیا بتایا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ سے اپنے وعدے کو جو ہے وہ نبھانا، اور تم نے تو خود کہا بھی ہے کہ سمعنا و اطعنا، تو پھر اب اس چیز کا جو ہے وہ خیال رکھنا، خاص طور پر اب جب کہ تم ایک جو ہے وہ ایسی پوزیشن میں ہو کہ جب تم جو ہو اب حالات بدل چکے ہیں، اور اب جو ہے تم ایک جو ہے سے جو ہے وہ غلبے والے اور جو ہے وہ اپر ہینڈ والے جو ہے وہ مقام پر ہو۔ پھر اسی طرح آیت نمبر جو ہے وہ 20 میں اللہ تعالیٰ جو ہے ذکر فرما رہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَهُمْ مُلُوكًا، کہ کس طرح جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہاں خاطب کر کے کہا تھا کہ اللہ کی نعمت کو یاد رکھو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی۔ اور یہاں موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہیں ذہنی تیاری جو ہے وہ کروا رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے خاص طور پر جو ہے انہیں جو ہے اس شہر میں داخل ہونے کی، یروشلم میں جو ہے داخل ہونے کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہے اس سے پہلے جو ہے لوگوں کو یاد دہانی کروائی گی کہ اللہ کی نعمت کو یاد رکھو، بالکل جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ مکہ میں جو ہے وہ داخل ہونے والے تھے، تو انہیں ایک طرح سے یاد دہانی کروائی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ کس طرح سے یاد دہانی کروائی تھی۔ مگر کیا ہوا کہ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوم جبارین، تو انہوں نے جو ہے وہ صاف جواب دے دیا کہ جو ہے موسیٰ وہاں تو جو ہے بڑے جو ہے وہ جابر قسم کے جو ہے وہ قوم رہتی ہے، تو ہم تو یعنی وہاں نہیں داخل ہوں گے۔ حالانکہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام انہیں یاد دہانی کروا رہے تھے کہ کس طرح ابھی تم اللہ کی پاور دیکھ کر آئے ہو، کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرعون اور فرعونیوں کو جو ہے وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کیا، کس طرح جو ہے وہ سمندر میں سے تم لوگوں کے لیے راستہ بنا دیا۔ اور اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کس طرح مختلف غزوات میں جو ہے انہیں اپنی طاقت جو ہے وہ دکھائی، قوت دکھائی کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں کو جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں، اللہ کی نصرت آتی ہے ان کے لیے۔ مگر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر توکل نہیں کیا، اللہ پہ وہ بھروسہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا، اور اسی لیے پھر ان کو جو ہے وہ صحرا میں چھوڑ دیا گیا اور انہیں سزا ملی۔ اس کے برعکس جب مکہ کی فتح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے جب اس فتح کو لکھ دیا گیا تو وہ جو ہے اسی طرح جو ہے داخل ہوئے جس طرح جو ہے داخل ہونا چاہیے تھا، نہ وہ ڈرے اور نہ رکے نہ گھبرائے، نہ ہی انہوں نے عدل سے ہٹ کر کوئی معاملہ کیا، جو ہے رحم اور معافی جو ہے وہ عام تھی اس وقت۔ تو جو ہے یہ بالکل دو متضاد جو ہے وہ رویے دکھائی دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 27 میں جو ہے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، کہ کس طرح انہوں نے اپنی جو ہے قربانیاں اللہ کو پیش کی، لیکن ایک ہی قربانی قبول ہوئی اور دوسری کی نہیں، اور اس نے ایسے میں جو ہے اپنا محاسبہ کرنے کی بجائے جو ہے اس جو ہے وہ حسد میں آ کر جو ہے وہ جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اسی کو کہا کہ میں تمہیں مار دوں گا۔ اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے سب کے لیے جو ہے ایک جیسے اصول جو ہے وہ دے دیا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو تقوی کے ساتھ جو نیکی کی جاتی ہے وہی جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے یہ سبق رکھا، یعنی مسلمانوں کے لیے یہاں یہ یاد دہانی تھی کہ کس طرح حسد اور تکبر اور جو غصہ اور نفرت جو ہے وہ ایسی بیماریاں ہیں کہ جب انسان ان حالات میں آتی ہیں جب انسان خوشحال ہوتا ہے، کمفرٹیبل زندگی، آسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے،
ایسے میں اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو یہ بات یاد دلا رہے ہیں کہ مسلمان کمیونٹی جو ہے وہ چاہے غلبے والی اتھارٹی والی پوزیشن میں آ بھی گئی ہو، اپنے اندر سے جو ہے وہ اگر ان کے اندر جو ہے یہ بیماریاں جنم لیں جس میں حسد، تکبر اور نفرت والی باتیں ہیں، تو جو ہے وہ اندر ہی اندر تباہ ہو سکتی ہیں. یعنی باہر کے پھر کسی دشمن کی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ یہ وہ بیماریاں کہ جو اندر ہی اندر سے جو ہے وہ کمیونٹی کو کھوکھلا کر دیتی ہیں اور تباہ کر دیتی ہیں. پھر اسی طرح جو ہے وہ آیت نمبر جو ہے وہ 45 میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایمان والوں کو پھر مخاطب کر کے تقویٰ کی دعوت دی، اور جو ہے اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے جو ہے نیکیاں کرنے کی جو ہے دعوت دی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اور خوب جو ہے وہ جد و جہد اور کوشش کی جو ہے بات کی کہ اللہ کی راہ میں جو ہے واقعی اس کا قرب پانے کے لیے پھر تم جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ اسباب جو ہے تلاش کرو اور خوب محنت کرو. اسی سے جو ہے امید کر سکتے ہو کہ تم کامیاب ہوگے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آیت نمبر جو ہے وہ 50 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. کہ جو ہے علم تعلم یعنی کہ جو ہے تم جانتے نہیں ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے لیے جو ہے حکومت ہے. زمین و آسمان کی سلطنت کا مالک اللہ ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا جو ہے وہ اختیار رکھتا ہے. یعنی یہاں یہی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے ایمان والوں کو کہ تم کسی بھی پوزیشن میں ہو، تم کسی بھی مقام پر پہنچ جاؤ، تم اللہ کی حکومت، اس کی اتھارٹی، اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہو. اگر تم جو ہے ظلم و زیادتی کرو گے تو پھر کیا ہے، پھر اللہ بھی جو ہے یعذب من یشاء، اللہ بھی پھر جس کو چاہے عذاب دے. یعنی جو عذاب والے کمائی کر رہا ہے اس کے ساتھ تو پھر یہی معاملہ ہوگا. اور جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے وہ اللہ کی حکومت اور اس کے کنٹرول کو یاد رکھے اور جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو جو ہے اس میں جو ہے وہ ظلم جاتی جو ہے وہ نہ کرے تو وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ بھی بخش دے گا کہ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو جو ہے وہ کنٹرول کیے ہوئے، ہر چیز پر جو ہے وہ اس کی حکومت چلتی ہے. پھر آگے چل کر جو اگلی جو آیات آ رہی ہیں کچھ، اس میں جو ہے یہود کے علماء کے جو ہے وہ جرائم کا تذکرہ آ رہا ہے کہ کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے متعلق زیادتیاں کرتے تھے. اور یعنی علم والے ہونے کی وجہ سے چاہیے تو یہ تھا کہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے علم سے خود فائدہ اٹھاتے بلکہ دوسروں کو بھی دیتے. لیکن ان کے ہاں جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ جو ہے قوانین جو تھے وہ کمزوروں کے لیے تو تھے، لیکن جو مضبوط اور طاقتور تھے ان کے لیے کوئی اور قوانین تھے، یعنی ان پر وہ حکم نہیں چلتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ان جرائم کا جو ہے وہ ذکر فرمایا. اور پھر ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 49 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ وَإِنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ. کہ جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے پھر اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق جو ہے لوگوں کا معاملے میں فیصلہ کریں اور خواہش کی پیروی نہ کریں، اور اس بات سے خبردار رہیں کہ لوگ جو ہے وہ فتنے میں ڈال کر کہیں ہدایت سے جو ہے وہ منحرف نہ کر دیں. تو جو ہے یہاں یہ بات جو ہے فرمائی جا رہی ہے، یعنی ہم لوگوں کو جیسے جو ہے وہ یہ بات اس کی جو ہے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اللہ سے اگر عہد کیے ہوئے سے جو ہے وہ پھرے گا تو یہ جو ہے وہ سراسر جو ہے وہ خواہش نفس کی پیروی ہے، اور لوگوں کی مرضی اور خواہش کی مرضی پر نہیں چلنا بلکہ اللہ سے پختہ عہد جو کیا ہوا ہے اس کو نبھانا ہے اور اس کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرنے ہیں، من مرضی نہیں کرنی. اور اس کے بعد آگے جو ہے وہ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ استبدال کا جو اس کا جو ہے قانون ہے اس کا ذکر فرماتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے، یعنی وہ ایمان جو ہے اس کے تقاضے پورے نہیں کرتا، تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کیا ہے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا. یعنی پھر اللہ تمہیں بدل دے گا، تمہاری جگہ پھر کوئی اور جو ہے لوگ آ جائیں گے. یہی اللہ کا قانون استبدال ہے کہ کس طرح سے تبدیلی آتی ہے کہ جو اللہ کے عہد سے روگردانی کر جائیں، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات کے لیے پھر وہ تیار رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جگہ جو ہے وہ دوسروں کو لے آئے گا. اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو ہے وہ اس نعمت کی جو ہے وہ قدردانی نہ کریں جسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی نعمت قرار دیا ہے اس صورت کے آغاز میں.
پھر کس طرح آیت نمبر جو ہے وہ 67 میں جو ہے یاد دہانی کروائی گئی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ پر جو کچھ نازل ہوا اس کے جو کا تو جو ہے پہنچا دیجئے، اور اگر ایسا نہ کیا تو پھر آپ نے جو ہے وہ پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا، اور لوگوں کو جو شر ہے اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ بچا لیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافر قوم کو جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتے۔ یعنی جو ہے آپ اللہ کی خاص حفاظت میں ہیں تو آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ پیغام کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ جیسا جو ہے نازل ہوا ویسا پہنچا دیجئے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور اس کے بعد جو ہے آیت نمبر جو ہے وہ 77 میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا کہ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل، کہ اے جو ہے اہل کتاب تم جو ہے اپنے دین میں جو ہے ناحق جو ہے غلو نہ کرو، اور جو ہے انسان جو ہے وہ اپنے دین میں غلو جو ہے وہ کس وقت کرتا ہے؟ جب جو ہے وہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑتا ہے، جب وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ضابطہ اور قانون دے رکھا ہے اس سے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ پیر جو ہے باہر نکالتا ہے اور اس چیز کی پابندی نہیں کرتا ہے، وہاں نہیں رکتا جہاں اللہ تعالیٰ رکنے کے لیے کہتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے جو ہے کچھ جو ہے وہ شخصیات اور جو ہے دین کی جو چیزیں جو ہے ان کو جو ہے پھر وہ انسان وہاں تک بڑھا دیتا ہے جہاں جو ہے بڑھانا جو ہے وہ حق بات نہیں ہوتی۔ تو اس جز میں جو ہے ہمارے سیکھنے کے کیا سبق ہیں؟ ایک تو یہ کہ عہد کی پابندی جو ہے وہ ایمان کا تقاضا ہے، پھر یہ کہ نعمتوں کو یاد رکھنے والے ہی شکر گزاری والی زندگی گزارتے ہیں، پھر جو اللہ پر بھروسہ رکھ کر اپنے کرنے کا کام کر جائے تو اسی کو کامیابی نصیب ہوتی ہے، یعنی اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے اور اپنے کرنے کا کام کرنا ہے، اسی سے کامیابی ہوگی۔ پھر یہ کہ حسد، تکبر، نفرت یہ وہ بیماریاں ہیں جو ایک معاشرے کو اندر ہی اندر تباہ کر دیتی ہیں، یعنی کسی بیرونی دشمن کی پھر ضرورت نہیں رہتی، یہ اگر چیزیں معاشرے میں آ جائیں تو معاشرہ خود ہی جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح بندہ کسی بھی جو ہے مقام پر پہنچ جائے اپنی شناخت کو نہ بھولے، اور وہ یہ ہے کہ وہ بندہ ہی رہے گا۔ اور پھر یہ والی بات کہ جو اللہ سے خالص نہ ہو، سچا نہ ہو، حکم نہ مانے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ریپلیس کر دیتے ہیں اور ان کی جگہ وہ آ جاتے ہیں جو اللہ کے معاملے میں خالص بھی ہوتے ہیں، سچے بھی ہوتے ہیں اور حکم کی فرما برداری بھی کرتے ہیں۔ اور پھر آخری بات کیا کہ دین میں غلوف جو ہے وہ خواہش پرستی سے آتا ہے، جب اللہ کی بتائی ہوئی گائیڈ لائنز چھوڑ کر انسان اپنی منمانی کرنے لگتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس جو ہے چیز سے بڑھ جاتا ہے، اس لیمٹس کو کراس کر دیتا ہے جو ہے اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے عہد کی پابندی جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس کے ساتھ عہد جو ہے بندگی کا جو عہد اور بندوں کے ساتھ بھی جو ہم جو ہے عہد و پیمان کریں، اللہ جو ہے ان پر قائم رکھنے کی ہمیں جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ اس پر بھروسہ رکھ کر جو اس نے ہمارے اوپر کام جو ہے ڈیوٹیز اور ذمہ داریاں جو ہے وہ دے رکھی ہیں، ڈال رکھی ہیں، اللہ ان کو جو ہے وہ احسن طریقے سے ہمیں جو ہے وہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے دل کی ساری بیماریوں سے ہمیں بچائے، حسد، تکبر، کینے، نفرت اور بغض سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے دشمنیوں سے جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ بچائے، اور جو ہے اسی طرح یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ عاجزی و تواضع جو ہے وہ اختیار کرنے والا جو ہے بنائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے خالص کر لے اور جو ہے اپنے حکم کی جو ہے فرما برداری کرنے والا بنا دے، اور وہ جو دعا ہے کہ اللہم استخدمنی ولا تستبدلنی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے خدمت لیتا رہے اور ہمیں جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی نہ بدلے، اور اسی طرح پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو اس نے احکامات دے رکھے ہیں، گائیڈ لائنز ہمارے لیے مقرر کر رکھی ہیں، اللہ ہمیں اسی میں جو ہے وہ رہنے اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔